میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں، آپ بھی سوچو اس بات کو، دنیا یہ ٹینشن بھری نہیں ہے، یہ فکروں بھری نہیں ہے. یہاں کون سا سکھ اور کون سی آزادی ہے تمہارے پاس؟ دن پورا کمانے کی فکر میں جاتا ہے، رات آرام کی فکر میں. کبھی دیکھو تو بیماریاں گھر کر گئی، کبھی دیکھو تو رشتہ داریوں کے معاملات، کبھی گھر میں ماں بیمار، باپ بیمار، بیٹا بیمار. ان تمام تفکرات میں تو ہم جی رہے ہیں. یہی سارے ٹینشن ہیں، کل کیا کھائیں گے، کل کیا کمائیں گے. یہ پوری لائف تفکرات بھری ہوئی ہے. کوئی دن سکون کا ہوتا نہیں، کوئی دن سکون کا ہوتا نہیں. اب میں آپ سے کہتا ہوں، اگر تم نے یہ سوچ لیا کہ جس دن مر جائیں گے سکون سے جا کر قبر میں سو جائیں گے، موت کے بعد لوگ دفن کر کے آتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں لگتا ہوگا کہ مردہ سکون سے سو گیا، لیکن قبرستان میں ہر کوئی سکون سے نہیں سوتا. ادھر تم دفن کر کے آئے، 40 قدم دور آئے تھے کہ اللہ کے فرشتے اس کی قبر میں آ گئے، اٹھا دیا جھنجھوڑ کر کے. اب کون سے سکون کی بات ہے؟ فرشتے اب وہاں سوالات پہ سوالات کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جواب نہیں آ رہا ہے تو اسے عذاب میں مبتلا رکھی ہوئی. کچھ کی قبروں میں سانپوں کا، بچھوؤں کا عذاب، کچھ کی قبروں میں فرشتے ان کے سینوں پر بھالا مار رہے ہوں گے، جس سے اس کا جسم میلوں اندر چلا جاتا ہے. اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. مردہ سوچتا ہے یہ وقت گزر جائے، یہ وقت گزر جائے، قیامت آ جائے گی تو اس سے چھٹکارا مل جائے گا. سوچو، دنیا میں یہ سوچتا رہا کہ لائف ختم ہو گئی، قبر میں سکون ہوگا. قبر میں سکون نہیں ملا تو سوچتا حشر کا دن آ جائے، اس دن تو یہ قبر کے عذابات سے چھٹکارا تو مل جائے گا. آ گیا حشر کا دن، قیامت کا دن آ گیا. اب جیسے ہی میدان میں کھڑا ہوا، وہاں کی تپش اور گرمی نے تو بے حال کر دیا. حدیث پاک میں ہے، لوگوں کے بھیجے پک پک کر کے کانوں سے ابل رہے ہوں قیامت کے میدان میں، اور وہاں پر بھی سوالات. اب وہ اس انتظار میں ہوگا کہ جلد سے جلد میرا فیصلہ ہو جائے، میرا فیصلہ ہو جائے. دنیا سے چھٹی لینے کی کوشش کرتا رہا، قبر میں سکون مل جائے. قبر سے بھی سکون لینے کے لیے حشر کا انتظار کرتا رہا، اور حشر میں آنے کے بعد اب فیصلے کا انتظار کر رہا ہے کہ جلد سے جلد میرا فیصلہ ہو جائے. اب اے نوجوانوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، اگر قیامت کا 50,000 سال کے برابر کا ایک دن تمہارے حق میں فیصلہ آ گیا اور تمہیں یہ کہہ دیا گیا فلاں بن فلاں جہنم میں جائے گا، اب کہاں سکون لوگے؟ اب کہاں کا انتظار کرو گے؟ ہر جگہ کی لائف تو ہم نے برباد کر دی. نہ دنیا میں سکون مل سکا، نہ قبر میں، نہ حشر میں. پھر جہنم ماوا ملجا ہو گیا، وہاں ٹھکانہ ہو گیا ہمارا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بریلی کے امام نے کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بہت ساری تمہارے پاس ابھی فرصتیں موجود ہیں، تم اپنے آپ کو بدل سکتے ہو. یہ مسجدیں جو ویران ہیں انہیں بھر سکتے ہو، جو ہر وقت تمہیں پکارتی ہیں، کل قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف مقدمہ کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے مسجد، مولا انہوں نے بنا تو دیا تھا لیکن مجھے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے. اس سے پوچھا جائے گا مسجد کو کہ تجھے بھوک کیسے لگتی تھی؟ یہ کہتی ہے جب اذان ہوتی مجھے بھوک لگتی، اگر یہ آ کر میری صفیں بھر دیتے میرا پیٹ بھر جاتا، مگر انہوں نے اکثر مجھے خالی رکھا، بھوکا رکھا. یہ ہمارے خلاف مقدمہ کرے. لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی میں آپ کو بتا جاؤں. یہ تو ان لوگوں کے حالات میں نے آپ کو بتایا جنہوں نے اپنے ہاتھوں جوانی برباد کر دی، جنہوں نے جوانی کی قدر نہیں کی، احساس نہیں کیا، غنیمت نہیں جانا. یہ ان کے لیے میں نے بتایا. لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی احساس کر لیا کہ میں یہاں پر اپنی مرضی کی لائف جینے نہیں آیا، میرے رب اور رحمان کی مرضی سے جیوں گا، تو پھر اس نوجوان کے حالات ایسے، اللہ اکبر. اس کے لیے فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے، فرشتوں میں اعلان کرایا جاتا ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ بندہ ہے جو اپنی خواہشات کو ٹھکرا کر اس پرفتن دنیا میں
فتنوں سے بھری ہوئی دنیا میں اپنے رحمان کے حضور کھڑا ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم کے پیچھے چلتا ہے، فرشتوں کی جماعت میں تمہارا نام اعلان کرایا جائے گا۔ وہ جوان جو اپنی جوانی کی قدر کیا، اور اتنا ہی نہیں، اگر تمہاری موت ہوئی، اگر تمہارا انتقال ہوا، حدیث پاک میں ہے زمین کا وہ ٹکڑا جہاں تم سجدہ کرتے تھے وہ تمہاری موت پر رونے لگ جائے، روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اس کے سجدوں سے مجھے سکون تھا، وہ ہم سے دور ہو گیا، اس کے غم میں وہ ٹکڑا جہاں پر تم سجدہ کرتے تھے وہ روتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آسمان کا وہ دروازہ جس سے تمہارا رزق اترتا تھا تمہاری موت پر وہ بھی غم کرتا ہے۔ مولا ایک صالح نوجوان گیا ہے، وہ نوجوان گیا جو عشق مصطفیٰ میں تھا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش پر دھومیں مچی کہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کے طیب و طاہر گیا۔ عرش پر دھومیں مچی مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کے طیب و طاہر گیا۔ یہ آسمان اور زمین دونوں بھی اس کے غم میں رہتے ہیں جو عشق مصطفیٰ میں مبتلا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، جس دن جنازہ ہمارا نکلتا ہے گھر سے، جانتے ہو قبرستان کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے بزرگوں نے فرمایا مردے جو قبروں میں موجود ہیں وہ تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر قبر والا یہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرتا ہے کہ مولا یہ جو صالح جنازہ آ رہا ہے میرے پڑوس میں اسے دفن کر، اسے یہاں دفن ہونے کی توفیق دے دے۔ ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ تم پڑوسی بن جاؤ اس کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قبروں والے جانتے ہیں کہ آج یہ سوئے گا ہمارے بغل میں، اللہ کی رحمتیں اس پر برسیں گی، ان کے چھینٹے ہم پر بھی آئیں۔ لیکن بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو جوانی برباد کر کے جا رہا ہے، جو جنازہ نکلا ہے، پورے قبرستان کے مردے کھڑے ہو کر مولا کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں، مولا اس کا جنازہ قبرستان میں آنے نہ دے، ہمارے بغل میں اسے دفن ہونے نہ دے، کہ اگر وہ آج یہاں سو گیا تو کل سے اس پر جو عذاب ہونے والا ہے اس کی دھمک ہر ایک کی قبر میں آئے۔ تمہارے ہاتھ میں ہے زندگی کون سی گزارتے ہو، کون سی زندگی گزارتے ہو۔ وہ زندگی کے ہر کوئی تمہارا استقبال کرنے کے لیے زندے بھی اور مردے بھی کھڑے رہے، یا وہ زندگی جس سے تم ہر کوئی دامن بچاتا ہو۔ آج ہے بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا دنیا میں، ان کے گھر والے ان سے پریشان ہیں، ان کی بیوی بچے پریشان، ماں باپ پریشان۔ بعض تو یہ کہتے ہیں یہ گھر میں آتا ہے تو بلا کی طرح لگتا ہے۔ میرے عزیزوں کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو سنوار لو، اتنا سنوار لو کہ لوگ تمہارے جانے کے بعد تمہاری کمی کا احساس کرنے لگے، تم محفلوں کی رونق بن جاؤ، تم لوگوں کی زینت بن جاؤ، کہ تمہارے سے لوگ مسکرائیں اور تمہارے سے لوگ نفع اٹھائیں۔ یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد ہے، اخلاص ہے۔ میں پھر سے اس حدیث کی تلاوت کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 5 چیزیں دے دی لیکن پوری حیات کا اصول سمجھا دیا، پوری زندگی کا اصول دے دیا۔ اغتنموا خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، غناک قبل فقرک، فراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے، اپنی صحت کی قدر کرو بیماری آنے سے پہلے، اپنے فارغ الحالی کی کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے، اور اپنے غنا کو، اپنی امیری کو فقر اور غنیمت جانو کہ غریبی آنے سے پہلے، محتاجی آنے سے پہلے، اور اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ عزیزان گرامی وقار، میں خلاصتاً ایک میسج یہ بھی دے کر کے جاؤں گا، حدیث کے ہر ٹکڑے پر اگر میں گفتگو کروں تو شاید سال بھر کے جمعہ چلے جائیں، حدیث پاک کا مفہوم اتنا طویل ہے، لیکن ان لوگوں کو آج احساس نہیں جن کے پاس اللہ نے صحت دی۔ کبھی کبھار
ہو سکے اے نوجوانوں ایک ٹیم بناؤ، تمہاری تنظیم بناؤ، بہت ساری تنظیمیں، مہینے میں ایک مرتبہ کسی کینسر ہاسپٹل کا چکر لگا کر کے آؤ۔ میں خود نوجوانوں کو لے کر جاتا تھا ہر ربیع الاول شریف میں۔ میرا مقصد یہ ہوتا کہ نوجوان میرے ساتھ آئے۔ ہم نے ایسے ایسے بیماروں کو دیکھا ہے جو موت اور حیات کے بیچ میں لڑ رہے ہیں، جن کے چہرے سڑے ہوئے ہیں ابھی سے، اور ایسے حالات میں ہم نے دیکھا ہے کسی کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور کسی کے گلے میں اتنا بڑا پھوڑا ہے کہ وہ چہرہ چھپائے بیٹھے ہوئے۔ کینسر کے مریض ایسی ایسی حالتوں میں ہم نے دیکھے جن کے پیٹ کی انتڑیاں کٹ چکی ہیں، اب وہ پخانے کے راستے سے ٹکڑوں سے باہر آئے۔ اللہ کی پناہ۔ لیکن جب ہم ان مریضوں کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیزوں، اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ دیکھو، تمہیں اپنی صحت کا خیال آئے گا، تمہیں شکر کرنے کا جذبہ ملے گا کہ مولا مجھے تو تو نے سب سلامت رکھا، زبان بھی سلامت، آنکھ بھی سلامت، گلا بھی سلامت، پیٹ بھی سلامت، اور اس کے باوجود میں اتنا گھمنڈ کرتا ہوں کہ تیری عبادت کے لیے نہیں آتا۔ ایک خاتون کو میں نے ایسے بھی دیکھا جو صرف اس بات کے لیے رو رہی تھی، اس بات کے لیے رو رہی تھی، کہتی ہے کہ مولانا اتنی دعا کر دو کہ میرا سر اٹھے اور سجدہ کر سکوں۔ سر نہیں اٹھا سکتی، اتنی بڑی پھوڑی ہے، شوق بہت ہے کہ ایک سجدہ کر لوں اللہ کی بارگاہ میں، سر نہیں اٹھا سکتی۔ تکیے سے سر اٹھاؤ تو خون بہنے لگ جائے، پیپ جمع ہو چکا ہے، اور ایک سجدے کی خواہش ہے۔ اس دن رونا آیا، ہزاروں کو اللہ نے صحت بخشی، یہ ایک سجدے سے بھی باہر بھاگتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تم سے سب چیزیں چھن جائیں، ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو کوما میں مبتلا ہے، وہ تو سجدہ تو دور کی بات، اب کلمہ پڑھنا بھی آتا نہیں، زبان پر کلمہ کا لفظ بھی جاری نہیں ہو پاتا۔ آج تمہاری صحت سلامت ہے، اس کو غنیمت جانو۔ کچھ نوجوان گٹکا کھا 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 کر کے اپنے آپ کو جو برباد کر چکے، ہم ایسے بھی جنازے ابھی دفن کر کے آئے ہیں جنہوں نے 30-35 سال میں اپنی زندگی کے سارے منازل ختم کر لیے، صرف انہی چند خواہشات کی وجہ سے، انہی خواہشات کی وجہ سے۔ ایک رمضان میں ایسے جنازے میں حاضر تھا جس کا چہرہ پورا پھٹ چکا تھا، غسل دینے جیسی بھی کیفیت نہیں تھی، ایسے حالات میں جنازہ موجود تھا، لیکن دل اس بات پر تڑپتا تھا کہ جنازے کے سامنے اس کی 3 سال کی بچی رو رہی تھی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان بچوں کا کیا ہوگا، تم نے اپنی لائف کو اپنے ہاتھوں برباد کیا، ان کو کس کے حال پر چھوڑ جا رہے ہو؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کو بچپنے میں تم نے چھت اڑا دیا، محروم کر دیا؟ ہم بولتے ہیں تو بہت سارے نوجوانوں کو یہ لگتا ہے ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دو۔ نادان، تیری اپنی لائف نہیں، تیرے ساتھ ہزاروں جڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں تجھ سے جڑی ہوئی ہیں۔ نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے جب تو باپ بن جائے اور تیرا بیٹا تیرے ساتھ کرنے لگے تو پتا چلے گا فرق کتنا پڑتا ہے۔ تمہاری اپنی زندگی اکیلی نہیں، تمہاری زندگی کے ساتھ تمہاری ماں کی زندگی جڑی ہے، تمہارے باپ کی زندگی جڑی ہے، تمہاری بیوی کی، تمہارے بچوں کی، تمہارے بہنوں کی اور بھائیوں کی۔ تمہیں درد ہوتا ہے تو یہ پورے خاندان کو بھی درد ہوتا ہے، تو اگر سب کو تڑپا کر کے جاتے ہو تو پھر اندازہ کرو کہ کون سی ہولناکیوں میں تم جا رہے ہو۔ اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنی صحت کو غنیمت جانو، اس کو اللہ کی عبادتوں میں لے آؤ۔ بہرحال میرا خلاصہ کلام یہی ہے، اللہ کریم نے جو زندگی دی ہے وہ اگر استعمال کرنا ہے تو کس میں استعمال کریں؟ سب سے بہترین میسج ہے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کا، فرماتے ہیں اور یہ فرما کر کے چلے گئے دنیا سے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بس اس پر عمل کرو، انشاءاللہ یہاں بھی شادر و فرما ہوگے، قبر میں بھی پہنچو گے تو فرشتوں کو کہا جائے گا
کہ آرام سے اسے سونے دو، بڑا تھک کر کے آیا ہے، اس لیے کہ میرے مرشد یہ بھی کہہ کر گئے میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، فرشتے قبر میں تمہیں آرام سے سونے کا کہہ کر جائیں گے۔ حدیث میں ہے نم کنومت العروس، ایسا سو جا جیسے دولہا سوتا ہے، تمہیں یہ کہہ دیا جائے گا عشق مصطفیٰ کی برکت سے۔ اور قیامت کے دن کا حال یہ ہے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا فلاں بن فلاں کہاں ہے جو میرے مصطفیٰ کا عاشق تھا، اس کے لیے جنت کا ہر دروازہ پکار کر کہے گا مجھ میں سے داخل ہو جا، مجھ میں سے داخل ہو جا۔ اللہ کریم ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام۔